فکر کرنا چھوڑو، خوش رہو۔ عزیز سامعین، صبح بخیر۔ آئیے آج کے گیان دھیان کے لیے خداوند کے پاک کلام کو کھولیں۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل 12 باب 24 آیت سے 34 آیت تک تلاوت کریں گے۔ کووں پر غور کرو کہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے، نہ ان کے کھتا ہوتا ہے نہ کوٹھی، تو بھی خدا انہیں کھلاتا ہے۔ تمہاری قدر تو پرندوں سے کہیں زیادہ ہے۔ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بڑھا سکے؟ پس جب سب سے چھوٹی بات بھی نہیں کر سکتے تو باقی چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ سوسن کے درختوں پر غور کرو کہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں۔ تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اور تم اس کی تلاش میں نہ رہو کہ کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، اور نہ شکی بنو، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں دنیا کی قومیں رہتی ہیں۔ لیکن تمہارا باپ جانتا ہے کہ تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ ہاں، اس کی بادشاہی کی تلاش میں رہو تو یہ چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ اے چھوٹے گلے، نہ ڈر، کیونکہ تمہارے باپ کو پسند آیا کہ تمہیں بادشاہی دے۔ اپنا مال اسباب بیچ کر خیرات کر دو اور اپنے لیے ایسے بٹوے بناؤ جو پرانے نہیں ہوتے، یعنی آسمان پر ایسا خزانہ جو خالی نہیں ہوتا، جہاں چور نزدیک نہیں جاتا اور کیڑا خراب نہیں کرتا، کیونکہ جہاں تمہارا خزانہ ہے وہیں تمہارا دل بھی لگا رہے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، آمین۔ آج کی سنہری آیات امثال 3 باب 5 اور 6 آیات۔ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک چوہے نے پہلی مرتبہ جب ہاتھی کو دیکھا تو وہ ہاتھی کے ڈیل ڈال کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ہاتھی کے پاس آ گیا، ہمت کر کے اس کے اوپر بھی چڑھ گیا، کان کے نزدیک جا کر پوچھنے لگا، تم کون ہو اور تمہاری عمر کیا ہے؟ ہاتھی نے بتایا کہ میں ہاتھی ہوں اور میری عمر 1 سال کی ہے۔ عمر کے بارے میں جان کر چوہا اور بھی بہت زیادہ احساس کمتری میں پڑ گیا۔ پھر بڑی بھرائی ہوئی آواز سے کہا کہ عمر تو میری بھی 1 سال ہے، مگر فکروں نے مجھے بڑھنے ہی نہیں دیا۔ اس دنیا میں فکریں ہر کسی کی دوست ہیں۔ ایک واضح اکثریت ہے جو کہ پریشان، غمگین اور فکر مند رہتی ہے۔ جو خوشی کی تلاش میں نکلتا ہے غم ساتھ لے کر واپس آ جاتا ہے، جیسا گیا تھا ویسا ہی لوٹ آیا۔ فکریں ایک ایکسرسائز کرنے والی سائیکل کی طرح ہوتی ہیں جس کو خوب چلایا جا سکتا ہے، مگر
وہ آپ کو کہیں بھی لے کر نہیں جاتی، آپ وہیں کے وہیں رہتے ہیں۔ ہر ایک فکر مند ہونے والے کے پاس اس کی اپنی وجہ ہوتی ہے، جبکہ فکروں کا ایک بہت بڑا بینک ہے جو کہ طرح طرح کی ہوتی ہیں، بلکہ ان کی وجہ بھی طرح طرح کی ہوتی ہے، مگر یہ ایک انجانا سا خوف بھی ساتھ لاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی ان سے آزادی چاہتا ہے، مگر کیسے؟ اس مسئلے کے ساتھ جینا ایک مستقل روگ ہے۔ ضرورت ہے کہ ایک ایسا پوسٹر بنا کر کسی ایسی جگہ پر آویزاں کیا جائے جس پر آتے جاتے وقت نظر پڑتی رہے، اور جو تحریر اس پوسٹر پر ہونی چاہیے وہ پہلا پطرس 3:7 ہے، کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ، تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے۔ اور امثال 3:5-6 سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ خدا کا کلام عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ کلسیوں 3:16 مسیح کے کلام کو اپنے دلوں میں کثرت سے بسنے دو۔ خدا کے کلام کی طرف رجوع کرنا مسیح کو مدد کے لیے پکارنا ہے۔ زندگی کے روزمرہ کے معمولات اور خدا سے پاک کلام کی تلاوت اور دعا میں مصروف ہونا فکر مندی کا تریاق ہے۔ ہر مسیحی کو ذرائع میسر ہیں، ان کا استعمال بڑے خاطر خواہ نتائج برآمد کرتا ہے۔ اطمینان کے لیے فلپیوں 4:6-7 کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائیں، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا کے ساتھ بڑے اہتماد میں ہو کر مثبت انداز اختیار کریں۔ زبور 23 پہلی 6 آیات۔ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، وہ میری جان کو بحال کرتا ہے، وہ مجھے اپنے نام کی خاطر صداقت کی راہوں پر لے چلتا ہے۔ بلکہ خواہ موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے۔ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ تو نے میرے سر پر تیل ملا ہے، میرا پیالہ لبریز ہوتا ہے۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہیں گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ آمین۔ شک و شبہات اور انجانے خوف انسان کو توڑ دیتے ہیں۔ ونسٹن چرچل نے بستر مرگ پر اپنی زندگی کا تجربہ ان لفظوں میں بیان کیا کہ اس کی زندگی میں بے شمار مشکلات تھیں،
جن میں سے اکثر کبھی بھی وقوع پذیر نہیں ہوئیں۔ مسیح خداوند کی اس دعوت کو بھی ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ متی 11 باب 28 آیت: آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ مسیح خداوند نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بات فکروں سے آزادی اور خوشیوں کے حصول کے یقین اور ضمانت ہے۔ آج کے لیے خیال: جب فکریں سر اٹھائیں تو دل، دماغ اور زبان کو خدا کی حمد اور شکر گزاری میں مصروف کر دیں۔ آئیے دعا کریں۔ خداوند پاک خدا، تو اس ہفتے اپنے کلام کے ذریعے سے ہمارے ساتھ ہم کلام ہوا ہے اور ہمیں فکر کرنا چھوڑ کر خوش رہنے پر رہنمائی کی ہے۔ جو کچھ تو نے ہمیں سکھایا ہے وہ ہماری زندگیوں میں بار بار ہو، یسوع نام میں آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے سارے گھرانے کو بہت برکت دے، اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہم سب کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، اور ان سب کو بھی جو ہمارے خداوند یسوع مسیح سے لازوال محبت رکھتے ہیں۔ آمین۔